السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دین کی باتیں عظمت و احترام، توجہ، محبت اور دھیان سے سنیں۔ نفع تو پیارے اللہ رب العزت ہی عطا فرماتے ہیں، مگر اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ عظمت کرنے والے، ادب کرنے والے محروم نہیں رہا کرتے۔ داعی اللہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کا بہت احترام فرماتے تھے۔ حالانکہ حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ عمر میں چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ سہارنپور کے سفر میں دونوں ساتھ تھے۔ حضرت ایک کار پر سوار تھے اور حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کار پر سوار تھے۔ اتفاق سے حضرت مولانا قاسم صاحب قریشی نور اللہ مرقدہ کی کار حضرت کاندھلوی کی کار سے آگے بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ گاڑی کو روکو، حضرت بڑے ہیں، بڑوں کو آگے کرو۔ گویا آپ ادب سکھانا چاہتے ہیں۔ انزلوا الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو، جس کا جو مرتبہ ہو اس کو وہ مرتبہ دیا جائے۔ ادب سکھا رہے ہیں کہ بڑے ہیں، بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو۔ احترام کرنے والے محروم نہیں رہا کرتے۔ اور نمبر 2، دین کی باتیں عمل کی نیت سے سنیں کہ جو سنیں گے یا سنائیں گے اس پر عمل کریں گے۔ جنت میں داخلہ تو اللہ رب العزت کے فضل، اللہ رب العزت کی رحمت کے سبب ہوگا، لیکن جنت میں درجات کی بلندی اعمال کے سبب سے ہوگی۔ اب آگے کی بات، حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے۔ یہ مسجد قباء سے کچھ بہت دوری پر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سخت بیمار ہوئے اور محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے اور بہت ہی زیادہ بیمار ہے۔ آپ عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر محسوس کر لیا کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ صحابہ کی قربانیاں سنیے، تشریف لے جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت طلحہ کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دی جائے، میں جنازے میں شرکت کروں گا، نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو، اگر رات کے وقت میرا انتقال ہو تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مت کرنا۔ کتنے بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائے، بڑی شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، مگر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر رات کے وقت میرا انتقال ہو تو محبوب کا اطلاع مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں یہود کی بستی تھی اور رات کا وقت تھا، کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کی، عشق رسول کی وہ مثالیں پیش کی کہ آج ہم قاصر ہیں۔ بہرحال ان کا انتقال ہوا، تدفین عمل میں آئی، دفن کر دیا گیا۔ صبح کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ وہ تو انتقال کر چکے ہیں۔ آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ انتقال ہو چکا۔ آپ صبح ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر ایک دعا فرمائی، اللہم الق طلحہ تضحک الیک ویضحک الیک۔ یہ دعا فرمائی، اے اللہ آپ طلحہ سے اس حال میں ملیے کہ آپ ان سے خوش ہوں، آپ انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں اور طلحہ بھی آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں۔ کتنی پیاری دعا کی۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ آپ طلحہ سے اس حال میں ملیے کہ آپ ان سے خوش ہوں، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں اور وہ بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائیں۔ یہ واقعہ تو یہاں مکمل ہوا،
اس واقعے میں ہمارے لیے 4 بڑے سبق ہیں، 4 بڑے سبق ہیں۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عقائد، یہ 5 شعبے ہیں۔ ان 5 شعبوں میں ہمیں مکمل طور پر اترنا ہے، تب ہم کامل مسلمان کہلائیں گے۔ اس میں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند، اور حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے، لیکن پھر بھی آپ نے عیادت کی، مزاج پرسی کی، تیمارداری کی۔ اس سے آپ کی تواضع اور اعلیٰ اخلاق کا پتہ چلتا ہے، اور تیمارداری کی بڑی فضیلت وارد ہیں۔ ابو فاختہ سعید بن علاقہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا کہ چلو حسین کی عیادت کرتے ہیں، بیمار ہے۔ کتاب الجنائز ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، حاضری دی، اور وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، آپ ملاقات کی غرض سے آئے ہیں یا عیادت کی غرض سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے علی، میں تو عیادت کی غرض سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہوا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مومن بندہ صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کر لے تو فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایک سبق۔ نمبر 2، دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دعا لینا، دعا کی درخواست کرنے والے بہت ملتے ہیں، مگر وہ عمل کیا جائے کہ لوگ دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ آپ نے حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا خیال فرمایا، اور فرمایا کہ محبوب کو اطلاع مت دینا ورنہ تکلیف پہنچے گی۔ جی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو دعا لی جائے، یہ دوسرا سبق ملتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ آپ کو تکلیف پہنچ جائے وہ بھی گوارہ نہیں فرماتے تھے۔ آج یہی مثال ہم تمام کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، ہماری زندگی میں سر سے لے کر پیر تک، اور ہمارے گھر کی زندگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو۔ ہم اپنے گھروں میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ کریں، ہمارے گھر کی زندگی ہمیں جنت میں پہنچا دے گی، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ حضرت ایک صحابی احد کے میدان میں زخمی ہو گئے، غزوہ احد میں ایک صحابی زخمی پڑے تھے، خون بہت نکل چکا تھا۔ ایک صحابی ان کے پاس پہنچے اور فرمایا تمہاری کوئی آخری تمنا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا ہاں میری تمنا ہے زمین تقسیم کرنا ہے، وہ کام۔ فرمایا ہاں میری ایک آخری تمنا ہے۔ کیا؟ وہ تمنا یہ ہے کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کر لوں۔ صحابی بہت تعجب کرنے لگے، انہوں نے ان کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور ایک مقام پر پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ یہ احد کا میدان ہے، وہاں سے وہ صحابی اپنے کاندھوں پر، ذرا چشم تصور میں وہ دھیان پیدا کرو کہ یہ احد کا میدان ہے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زخمی صحابی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، اور آپ نے ان کا چہرہ حضرت کی طرف کیا کہ دیکھو یہ آپ کی تمنا، جن کے آپ تمنا کر رہے تھے آپ کے نبی حاضر ہے۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا تو وہ جو صحابی تھے وہ تاب نہ لا سکے، اتنے محبت میں بےتاب ہو گئے کہ آپ نے ان صحابی نے حضرت کے قدموں میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ آخری تمنا موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ایسی محبت آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چال سے، بال سے، ڈھال سے، کردار سے، گفتار سے، ہر اعتبار سے ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ بنیں، اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ اور نمبر 4 پر قربانی، حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شرکت کر بھی لیتے تو آپ کیا دعا فرماتے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ لیکن انہوں نے یعنی طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے فائدے کو سوچ کر اور محبوب کی محبت میں گوارہ نہیں کیا کہ محبوب میرا جنازہ پڑھائے، رات کا وقت ہوگا، جی
تو جب انہوں نے اس کی قربانی دی کہ جنازے کا جو شرف حاصل ہونے والا تھا وہ شرف چھوڑ دیا، تو پھر جیسی قربانی ویسی مہربانی۔ کیا مہربانی ہوئی، انعام کیا ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نام لے کر دعا فرمائی، جیسی قربانی دیں گے ویسی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ اور مجاہدے میں کتنے حروف ہیں؟ میم، جیم، الف، ہا، دال، ہا، 6 حروف ہیں۔ ان 6 حروف میں ہماری بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں چھپی ہوئی ہیں۔ میم سے مال کی قربانی دو، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، کامل دینداری چاہیے، مال کی محبت، مال کی پہلے قربانی دو۔ نمبر 2 جیم، جان کی بھی قربانی چاہیے۔ پھر الف، نمبر 3 الف، اوقات کی قربانی دو۔ پھر ہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہجرت کرو، گھروں سے نکلو، در در پھرو، ہجرت کرو، اللہ والوں کی صحبت میں حاضری دو۔ اور اس کے بعد پھر دال ہے، ہجرت کر کے دعوت دو۔ پھر اس کے بعد پھر ہا ہے، اب کیا ہوا؟ جان و مال، اوقات کی قربانی دی، ہجرت کر کے دعوت دینے کے لیے نکلے، اب اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہواؤں کو عام کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی فکریں اس کے عمل کی امام ہوتی ہے، جیسی فکریں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور ان امت کے اندر بہت صلاحیت ہے، اب یہ صلاحیتیں ضائع نہ ہو، محنت یہ کرنا ہے کہ یہ صلاحیتیں صحیح رخ پر لگ جائے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال سنا کر کے تشکیل والا عمل کریں گے۔ ایک مرتبہ ہم ترکیسر سے مانگرول کی طرف جمعہ کے بیان کے لیے جا رہے تھے۔ میرے برابر میں بس میں ایک بوڑھے میاں آ کر بیٹھے، 62 سال کی عمر تھی، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھے۔ میرے بازو میں آ کر بیٹھے اور انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ میری جوانی بہت غفلت میں گزری، شرابی، کبابی، ہر طرح کی جو معاصی اور ہر طرح کا فسق و فجر ہم کرتے تھے، گانجے چرس پیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ میں بیان سن رہا تھا اور ایک بات میرے دل پر لگی، بس میں نے اس غفلت بھری زندگی سے توبہ کی، 40 روز لگائے، اور جس وقت میں نے 40 روز لگائے اس وقت میری عمر 35 سال کی تھی۔ میرے دل میں قرآن کریم یاد کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ 35 سال کی عمر ہو چکی ہے اور میرے دل میں قرآن کریم یاد کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے محنت کی۔ کیسی محنت کرتے تھے؟ ٹھنڈی کے اوقات میں اذان سے پہلے اور گرمی کے اوقات میں نماز سے پہلے قرآن کریم کا دور سبق سناتے تھے۔ 3 سال کی عمر میں، صرف 3 سال کی عمر میں انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیے۔ دیکھو، ایک وقت شرابی کبابی والی زندگی، غفلت والی زندگی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو موڑنے کی فکر کی، اپنی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر لانے کی محنت کی، فکریں کی، جماعت میں نکلے، جی اللہ رب العزت نے ہدایت دی، ایک اللہ والے کی دل کی بات دل پر لگی اور زندگی بدل گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے شبینہ بھی سنایا، ایک رات میں 10 پارے تراویح کے سنائے۔ اور ابھی فی الحال وہ ایک مدرسے کے محتمیم ہیں، ہمارے سورت میں ان کا مدرسہ موجود ہے، وہ مدرسے کے محتمیم ہیں۔ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور غفلت میں زندگی گزارنے والے آج اسلام کے قلعے کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ اس لیے بھائی بتاؤ، کون یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی صحیح رخ پر چلی جائے، میری صلاحیتیں صحیح رخ پر لگیں، ہے نا؟ ہماری صلاحیتیں اطاعت پر لگ جائے، گناہوں سے بچنے پر لگ جائے، ہماری صلاحیتیں مسجدوں کو آباد کرنے پر لگ جائے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میری صلاحیتیں صحیح رخ پر لگے، جی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، نزدیکی حاصل ہو جائے، جنت مل جائے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جو بندہ یہ نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہو وہ پہلی فرصت میں اٹھ کر کے 4 مہینے کے نام